سوال کیا گیا کہ مستحب نمازیں جو ہوتی ہے جیسے زیارت کی نماز یا نماز شب، تو یا ان نمازوں کو کیا بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ بیٹھ کے تو علماء نے اجازت دی ہے کہ مستحب نمازوں کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف بیٹھ کے بلکہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمازوں کے لیے اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ نماز ضرور پڑھیں، آپ اپنی سہولت سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر واجب نماز کے لیے ہے کہ ہاں اگر آپ صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، کھڑے رہ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کھڑے رہ کر ہی پڑھنا ہے، واجب نماز ہے۔ مگر مستحب نمازوں میں اجازت ہے، انسان آرام سے بیٹھ کے پڑھیے۔ آپ جی کتنی سہولتیں دی، اس کے باوجود اگر ہم لوگ اس سہولتوں کا استعمال کرتے ہوئے اگر پیچھے رہ جائیں، نمازیں پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز شب پڑھیے، آپ مت چھوڑیے۔ نماز شب کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو نماز شب آپ مغرب سے لے کر پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سے آغا سستانی نے حفظ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ مغرب سے لے کے آپ نماز شب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، پڑھیے آپ۔ حتیٰ نماز فجر کی اذان بھی ہو گئی، آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں، پوری نہیں پڑھ سکتے آپ آخری 3 رکعت پڑھیے، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر پڑھیے۔ سورج نکلنے تک نماز شب کا وقت ہوتا ہے، اجازت کہ آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ 2 رکعت پڑھیے۔ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے صرف 2 رکعت پڑھیے، 2 بھی نہیں پڑھ سکتے فقط 1 رکعت پڑھیے، آخری نماز وتر۔ یہ 3 رکعت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ 3 رکعت خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ 3 رکعت نماز کو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تحفہ دیا ہے، تحفہ، ہدیہ۔ سوچیں یعنی کہ کتنی بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے یہ 3 رکعت نماز کا۔ تو یہ پڑھیں کہ دیکھیں اس کا اثر آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نماز شب۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز شب پڑھوا دو، اسے 1 مرتبہ اس سے نماز شب پڑھا دو، دیکھو نماز کا بھی عادی ہو جائے گا۔ واجب نمازوں میں نماز شب کی اتنی تاثیر ہے، اتنی، حتیٰ کہتے ہیں کہ واجب نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کوئی بات نہیں، نماز شب پڑھ لیں، حد خل نماز شب پڑھ لیں، وہ 4 دن کا نماز شب پڑھ لے گا نا، اس کے بعد دیکھیں خود بخود روٹ پہ آ جائے گا وہ۔ اس قدر اہمیت ہے نماز شب کی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا، وعدہ کیا ہے، دیکھو تمہاری نماز 1000 نقص عیب کے بعد، سارے عیبوں کے باوجود امام نے کہا وعدہ کرتا ہوں میں تم نماز شب شروع کر دو گے تمہارے چہرے پہ نور آ جائے گا، تمہارے رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اہل بیت نے وعدہ کیا ہے، نماز شب پڑھ کے تو دیکھیں آپ کم سے کم۔ حتیٰ نماز شب وہ مستحب نماز ہے کہ جس کی قضا بھی رکھی گئی ہے، آپ چاہے تو دن بھر میں قضا کر سکتے ہیں، دن بھر میں آپ قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہی 3 رکعت نماز آپ قضا کی نیت سے پڑھیے، دن میں کبھی بھی قضا کی نیت سے پڑھیے، بیٹھ کر پڑھیے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، کوئی بات نہیں، پڑھیے، آپ چلتے ہوئے پڑھیے، گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ پڑھیے، اشاروں سے کیسا رکوع کریں گے، سجدہ کیسا کریں گے، سوال ہوتا نا، ہم چلتے پھرتے اگر ہم نماز پڑھیں اشاروں سے کہ مثلا اشارے میں آپ کے ذہن میں رہے کہ میں یہ رکوع کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سے پھر سجدے میں جب آپ جاتے ہیں اشارے سے ہی آپ جو ہے سجدہ کریں گے، اشارے سے بتاؤ بڑی اس قدر میں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ جو مستحب نمازیں ہوتی ہیں یہ اگر بیٹھ کر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا وہی 2 رکعت نماز ہی پڑھیں گے یا 2 کی 4 ہو جائے گی؟ جو کہتے ہیں نا کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ جو ہے آدھی حساب ہوتی ہے کہ 1 رکعت اگر کھڑی ہوئی ہو تو 2 رکعت بیٹھ کے، تو یہ فقط حکم نماز احتیاط میں ہے کہ جو ہم جو شکیات میں، نماز کے شکیات میں آتا ہے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتے ہیں یا 2 رکعت نماز احتیاط پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، تو وہاں پر کہا گیا اگر آپ کو 1 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہو تو آپ بیٹھ کر اگر پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ 1 رکعت نماز اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں 2 رکعت حساب ہوتی، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے بیٹھ کر تو 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر حساب ہوتی ہے۔ اسی طرح یہی کیلکولیشن 51 رکعت نماز جو مومن کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں آپ نے فرمایا تھا مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 51 رکعت نماز وہ دن بھر میں پڑھتا ہے۔
آپ دیکھیں ہماری روایت جو ہم کل شروع کرے تھے ابتدا، اس میں بھی مومن کی علامتیں اہل بیت نے بتایا، مومن کی علامتیں کیا ہیں۔ اہل بیت نے جب بتایا ہے مومن کی علامتیں، تو پھر ہمیں چبوتروں پر بیٹھ کے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مومن ہے وہ مومن ہے یہ ہے، اہل بیت سے پوچھیں نا، اہل بیت کے در سے اگر پوچھیں۔ 11واں فرمایا مومن کی علامت ہے 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز۔ تو 51 رکعت نماز کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ جو 17 رکعت نماز واجبات میں سے ہے، اور اس کے بعد نوافل کو آپ ملائیں، تو نوافل کو اگر ملاتے ہیں تو ہو جاتی ہے 52 رکعت، کیونکہ 2 رکعت جو بیٹھ کے اب نماز عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز وطیرہ پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی جو ہے نوافل ہے، اس کا نام وطیرہ ہے۔ تو وہ 2 رکعت ہے، تو اگر 2 رکعت اس کو حساب کرے تو 52 ہے، تو کہا نہیں، اسے وہ 2 رکعت جو آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اسے 1 رکعت حساب کریں گے، 1 رکعت اسے حساب کریں گے، تو پھر 51 رکعت نماز کا کیلکولیشن برابر نکلتا۔ نماز شب کے ساتھ نوافل، واجب کی نمازوں کے نوافلات اور پھر واجب نمازیں ملائیں گے تو 51 رکعت 51 رکعت نماز 2 رکعت کی کریں گے۔ بیٹھ کر آپ جو پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کی کریں گے۔ آپ 2 رکعت کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، زیارت کی 2 رکعت نماز مستحب پڑھتا ہوں بول کے آپ بیٹھ کر ہی پڑھیے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ وہ جتنی مستحب نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہی رہے گی۔ 1 رکعت کی نماز ہے، نماز وتر مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، نماز شب کی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت ہی پڑھیں گے آپ اسے۔ تو مستحب نمازوں میں اجازت ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ صحت مند ہیں، آپ ٹھہر کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، کوئی بات نہیں، آپ پڑھیے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، خالی کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ جتنا وقت ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے، یہ وقت ہمارا سرمایہ ہے، اس لیے کہ یہ وقت خطرہ ختم ہو رہا ہے۔ جو لوگ سالگرہ بناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں، حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم 1 سال اور موت کے قریب ہو گئے ہیں، ہم 1 سال اور موت کے قریب ہو گئے ہیں۔ سال گرا اس لیے بولتے ہیں، گرا سال اب آنے والا نہیں ہے، سال گر گیا اب، تو یہ وقت بھی گر رہا، جتنا وقت جاتے جا رہا وہ گرتے جا رہا۔ تو ہم لوگ اس وقت کا بہترین استعمال کریں، بہترین استعمال۔ دیکھیں بہترین استعمال اہل بیت کے ذکر سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں، صلوات پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، مستحب نمازیں پڑھیں۔ آپ کو جب بھی خالی فرصت ملی ہوئی بیٹھے ہوئے، یہ وقت کا جو ہے بہترین استعمال۔ عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت ہے